السلام علیکم، خوش آمدید۔ ماما میری کالج کی فیس دے دیں، اب پرنسپل نے وارننگ دے دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں یا تو کالج آنا بند کر دو یا فیس لے کر آؤ۔ صبا ماں کے پاس بیٹھی ماں کو بتا رہی تھی۔ ماں نے پیاز چھیلتی ہوئی کہا، صبا میں تو کہتی ہوں کالج چھوڑ دے، اور تو بھی ہمارے ساتھ ریڈی پر آ جایا کر۔ صبا کے والد کا انتقال تب ہوا جب صبا ابھی 5 سال کی تھی۔ ماں نے دوبارہ شادی نہ کی۔ ماں ڈرتی تھی زمانے کے رسم و رواج سے۔ صبا کی 2 بہنیں تھی، چھوٹی کا نام پلویشا تھا۔ ماں نے بہت مشکلات دیکھی تھی، ہر حالات سے گزری تھی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، دھوپ چھاؤں میں مزدوری بھی کی۔ معاشرے کا قانون ہے، اکیلی عورت کو جینے کہاں دیتے ہیں، چاہے نمازی ہو، عبادت گزار ہو۔ معاشرے کو عورت کی عبادت سے مطلب نہیں ہوتا، بس وہ دیکھتے ہیں شوہر نہیں رہا، بس یہ اب کوئی غلط قدم اٹھائے گی۔ پھر بہت سے غیرت مند مرد بھی آتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ ایسی عورت کو اپنے جال میں پھنسانے کی۔ جسم کی بھوک مٹاتے ہیں، آنکھوں میں درندگی، دل میں منافقت لیے بہت سے مرد مجبور عورتوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ان سے چند لمحوں کی ہمدردی کرتے ہیں اور پھر اپنی اوقات پر آ جاتے ہیں۔ عورت دکھ سہتی اور اتنا دکھ سہتی ہے کہ پتھر دل ہو جاتی ہے۔ وہ بہکنا نہیں چاہتی، وہ بھٹکنا نہیں چاہتی۔ وہ سر پر دوپٹہ اوڑے نظریں جھکائے اپنی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے، لیکن معاشرے کا کتا بھونکتا ہے اور کاٹ دیتا ہے۔ جب اپنا مطلب نہ نکلے تو اس بے بس سہارا عورت پر الزام لگاتا ہے، اسے رسوا کرتا ہے اور اسے بدنام کرتا ہے، مجبور کرتا ہے کہ وہ قدموں میں آ جائے، وہ رو رو کر بھیک مانگے۔ کچھ ایسی ہی کہانی تھی صبا کی ماں کی۔ شوہر کے مر جانے کے بعد صبا کی ماں پہ سسرال والوں نے الزام لگایا، اس نے یار رکھا ہوا ہے، عورت اپنی صفائی میں بھی تو نہیں دے سکتی، اور عورت پر یقین کرتا بھی کون ہے۔ ماں کو نکال دیا، دھکے دے کر دونوں بیٹیوں کو لیے میکے میں آ بیٹھی۔ لیکن آخر کب تک؟ کون بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ ماں تھی، 2 بیٹیاں تھی۔ ماں باپ کہتے دوسری شادی کر لو، لیکن ماں ڈرتی تھی۔ پھر جب ہر در سے ٹھوکر لگی، ہر دروازہ بند کر دیا گیا، بیٹیاں بھوک سے رونے لگی، تو صبا کی ماں نے اپنی بیٹیوں کو لیا اور ایک دوسرے شہر میں بسیرا کیا۔ گھر کرائے پر لیا، سونے کی بالیاں بیچ دی اور ایک ریڑھی بنائی جس پر چاول دال بنا کر بیچنے لگی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ نے ہمت دی اور حلال کما رہی ہوں۔ سب رشتہ دار مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ بھلے اس زمانے میں کون کسی کا ہوتا ہے، بس مطلب کا زمانہ ہے، مطلب ہی سب کچھ ہے۔ صبا کالج جایا کرتی اور چھوٹی بہن سکول جاتی۔ ماں اپنی بیٹیوں کو اچھے سے پڑھا رہی تھی۔ گھر کا کرایہ دینا، بیٹیوں کی فیس، سب کچھ اللہ کی رحمت سے دال چاول بیچ کر گزارا ہو رہا تھا۔ ماں کو صبا کی شادی کی فکر بھی تھی۔ صبا خوبصورت تو نہیں تھی، کالا سا رنگ، دانت تھوڑے سے بڑے، لیکن اس میں ایک کشش ضرور تھی۔ صبا کا خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن کیسے دال چاول بیچ کر تو ڈاکٹر نہیں بنا جا سکتا۔ ماں سارا دن ریڑھی پر کھڑے ہو کر چاول بیچتے بیچتے تھک گئی تھی، اب جسم میں وہ طاقت نہیں رہی تھی۔ 14 سال سے چاول بیچ رہی تھی۔ ہر طرح کے لوگوں سے بات کرنا، ہر طرح کی نگاہ سے خود کو بچانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ صبا کی کالج کی فیس کے پیسے ماں ادا نہ کر سکی۔ صبا کا سر گود میں رکھ کر ماں پیار سے بولی، میری بچی بس کر دے، اب میں جتنا پڑھا سکتی تھی پڑھا لیا، اب مجھ میں ہمت نہیں، پلوشا کو پڑھنے دے تو میرے ساتھ ریڑھی پر آ جایا کر۔ صبا کا ڈاکٹر بننے کا خواب ٹوٹ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو رہی تھی، لیکن بیٹیاں ماں کا درد سمجھتی ہیں۔ وہ ماں کے آنچل سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ماں اگر بابا زندہ ہوتے تو میں نے ڈاکٹر بننا تھا، میں نے کالج بھی نہیں چھوڑنا تھا، بابا آپ کو دال چاول بھی نہ بیچنے دیتے۔ ماں آنسو نہ روک سکی، رونے لگی۔ شاید اپنوں کے دیے غم یاد آئے تھے، وہ اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کبھی بھی اس کے شوہر نے اسے اکیلے باہر نہیں جانے دیا، بہت خیال رکھتا تھا اس کا، اور اب وہ 14 سال سے بازاروں میں دھکے کھا رہی ہے، کوئی حال نہیں پوچھتا تھا۔ دل چاہتا ہے کسی کے کندھے پر سر رکھ کے اپنے دکھ درد سناؤں، لیکن کس کو؟ کون ہے اپنا اس زمانے میں؟ ماں بیٹی بہت روتے رہتے۔ چھوٹی بیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی، ماں نے بیٹیوں کو سینے سے لگایا، میری بچیوں اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، ماں تم آخر ماں ہوتی ہے، مر کر بھی بیٹیوں کے لیے تڑپتی ہے۔ صبا ماں کے ساتھ ریڑھی پر جاتی، سب کام کرواتی، حجاب میں جایا کرتی تھی، جوان لڑکی تھی، بہت سے انسان گندی ہوس بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ ماں تھک جایا کرتی، ماں کو بلڈ پریشر کی بیماری تھی، زیادہ کام صبا کو کرنا پڑتا تھا۔ صبا کتابیں چھوڑ کر دال چاول بیچنے لگ گئی، ماں بیمار رہنے لگی، شاید کہ بیٹیوں کی فکر ہونے لگی تھی۔ ایک دن یوں ہوا، ایک کار والا آیا، صبا کو دیکھا، صبا کی ماں کو اکیلے میں کہنے لگا، یہ لڑکی بہت پیاری ہے، 1 لاکھ دوں گا، تم بات تو سمجھ رہی ہو نا، 50,000 کیش دے رہا ہوں۔ ماں نے اس امیر زادے کے منہ پر پیسے پھینکے۔ بس اس دن سے ماں کو بیٹی کی فکر اندر ہی اندر کھانے لگی۔ ماں پہلے سے زیادہ بیمار رہنے لگی، دھوپ میں کرسی پہ بیٹھی تھی۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا آیا، پسینے سے شرابور تھا اور بے حال بھی۔ وہ ریڑھی کے پاس آ کر ٹیبل پر بیٹھ گیا۔
وہ صبا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھی عورت کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، پاس ایک لڑکی کھڑی ہے۔ پہلے تو وہ ڈرتا رہا، پھر آگے بڑھا، صبا کی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ماں جی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ صبا کی ماں نے دیکھا خوبصورت سا پیارا لڑکا پسینے سے بھیگا ہوا ہے اور میرا حال پوچھ رہا ہے۔ پہلی بار کسی نے یوں حال پوچھا تھا اور ماں کہہ کر بلایا تھا۔ ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا اب بس بوڑھی ہو گئی ہوں، ایسے ہی اب صحت رہتی ہے۔ وہ لڑکا پاس بیٹھ گیا، چاول کی ایک پلیٹ لی اور کھانے لگا اور ساتھ ہی ساتھ باتیں کرنے لگا۔ ماں جی آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے کیا؟ آپ کا شوہر بھی نہیں کیا؟ ماں اس لڑکی کی طرف بہت پیار سے دیکھ رہی تھی۔ ماں مسکرا کر کہنے لگی، نہیں میرا شوہر نہیں ہے اور میرا بیٹا بھی نہیں۔ وہ لڑکا چاول کھاتے ہوئے بولا، آپ کا بیٹا نہیں ہے اور میرے ماں باپ نہیں ہیں اور بھی کوئی نہیں۔ صبا کی ماں کو اس کی باتوں میں ایک درد سا محسوس ہوا، سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا ہوا تمہارے ماں باپ کو؟ وہ لڑکا اداسی سے بولا، جب میں چھوٹا تھا ماں باپ گزر گئے، چاچو لوگوں کے پاس رہتا تھا، کالج 12ویں تک پڑھا، پھر انہوں نے کالج چھڑوا دیا، میرے حصے کی زمین انہوں نے اپنے نام کروا لی، مجھ سے بہت برا سلوک کرنے لگے، پھر 2 دن ہو گئے مجھے گھر سے نکال دیا، 2 دنوں سے سڑکیں ناپ رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر 40 روپے ماں کو دیتے ہوئے جانے لگا۔ شاید وہ رو رہا تھا۔ ماں نے آواز دی، روکو بیٹا بات سنو۔ وہ لڑکا واپس آیا، جی ماں جی۔ ماں نے پاس بٹھایا، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام چاند ہے۔ ماشاءاللہ نام تو بہت پیارا ہے۔ ماں نے پوچھا، کہاں جاؤ گے؟ چاند آہ کر بولا، بس گھر ڈھونڈ رہا ہوں، کہیں کوئی چھت مل جائے پھر کام ڈھونڈوں گا۔ چاند کی معصومیت دیکھ کر ماں جی کو ترس آیا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ ایک کمرہ خالی ہے، یہاں ہمارے ساتھ ہو۔ چاند بہت خوش تھا، اللہ نے رہنے کو چھت دے دی۔ صبا نے حجاب اتارا تو چاند کی نظر صبا کے چہرے پر پڑی، کالا سا رنگ، دانت تھوڑے سے بڑے، خوبصورت نہیں تھی لیکن پھر بھی صبا میں ایک کشش ضرور تھی۔ چاند نے نظریں چکا لی، کمرے میں چلا گیا۔ بھوک لگی ہوئی تھی، اتنے میں چھوٹی بہن آئی، بھائی ماما کہہ رہی ہیں آ کر کھانا کھا لیں۔ چاند حال میں آیا، ماں نے کھانا پلیٹ میں ڈال کر دیا، کھانا کھانے لگے تو ماں جی نے پوچھا، کام کا کیا سوچا ہے؟ چاند مسکرا کر بولا، ماں جی اللہ دے گا کام، کوئی بات نہیں۔ کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ صبا نے چاند کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چاند جلدی سے اٹھ بیٹھا، کیا ہوا صبا؟ صبا رو رہی تھی، ماما کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جلدی آئیں۔ چاند جلدی سے گیا اور دیکھا ماں بے ہوش تھی، جلدی سے باہوں میں اٹھا کر اسپتال لے جانے لگا۔ چاند باہر نکلا، قسمت اچھی تھی، گاڑی مل گئی، جلدی سے اسپتال لے گئے۔ چیک اپ ہوا تو پتہ چلا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کچھ دیر ہو جاتی تو شاید ماں نہ بچ سکتی۔ صبا رو رہی تھی، چاند نے حوصلہ دیا، کچھ نہیں ماں کو، آپ پریشان نہ ہوں۔ صبا نے چاند کی طرف دیکھا، اگر آج آپ نہ ہوتے تو شاید ہماری ماں ہم سے بہت دور چلی جاتی۔ چاند نے صبا کو حوصلہ دیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور بتایا ان کو آرام کی سخت ضرورت ہے، گھر لے جائیں، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ ہاتھ پکڑ کر چاند ماں کو گھر لے آیا، بیڈ پر لٹایا، صبا کو کہنے لگا، میں دودھ لے کر آتا ہوں، ماں کو دودھ گرم کر کے دو۔ ماں نے چاند کا ہاتھ پکڑا، میرے بچے میرا بیٹا بن جا۔ چاند ماں کا ہاتھ چوما، میں آپ کا بیٹا ہی تو ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ دوسرے دن ریڑھی پر دال چاول چاند نے لگائے تھے، صبا ساتھ تھی، ماں کو گھر آرام کے لیے چھوڑ آیا تھا۔ ماں کو یقین تھا چاند پر، چاند بہت نیک دل لڑکا تھا، چاند کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ سارا دن وہ چاول بیچ کر بہت تھک گیا تھا۔ رات کو گھر آیا، ماں کے پاس بیٹھا، کیسی ہیں آپ؟ ماں جی، ماں کے ہاتھ پر 2000 روپے رکھے، یہ لے ماں اپنے بیٹے کی پہلی کمائی۔ ماں نے ماتھا چوما، بیٹا اب سے سارے پیسے اپنے پاس رکھا کرو، مجھے دینے کی ضرورت نہیں۔ صبا تک چکی تھی، صبا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ماں جی کل سے صبا بھی گھر میں رہے گی۔ ماں نے پوچھا، کیوں بیٹا؟ چاند نے ماں کی طرف دیکھا، ماں مجھے اچھا نہیں لگتا صبا کا چاول بیچنا، لوگ بری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مجھے غصہ آتا ہے۔ چاند کی ضد تھی صبا گھر پر رہے۔ ماں مان گئی، صبا دال چاول ابال کر دیتی اور چاند ریڑھی لگاتا۔ دھیرے دھیرے صبا چاند میں دلچسپی لینے لگی اور چاند بھی صبا کو پسند کرنے لگا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور چاند کو صبا سے محبت ہو گئی۔ محبت تو صبا کو بھی ہو گئی تھی، دونوں خاموش تھے۔ ایک دن صبا چائے بنا رہی تھی، تھوڑا سا ہاتھ جل گیا، چاند پاس کھڑا تھا۔ چاند نے صبا کا ہاتھ پکڑ لیا، پاگل کتنی بار کہا ہے دھیان سے کام کیا کرو، لیکن تم کو اثر کہاں ہوتا ہے۔ پہلی بار چاند نے صبا کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ماں کچن میں آئی، دیکھا چاند صبا کے ہاتھ پر مرہم لگا رہا ہے۔ ماں بہت دنوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اور سب سمجھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد چاند کو اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بٹھا کر پوچھا، کیا تم صبا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ماں جی نے چاند کے دل کی بات کہہ دی۔ چاند نے مسکراتے ہوئے ہاں کر دی۔ ماں جی صبا کی بھی رضامندی کے بعد 2 دن میں ہی دونوں کا سادگی سے نکاح کروا دیا۔ سب بہت خوش تھے، سانولی سی لڑکی کو پیارا سا ہمسفر مل گیا۔ اب چاند گھر کا ذمہ دار تھا، وہ ریڑھی لگاتا، چاول بیچتا۔ شادی کے بعد اللہ نے رحمت کی، چاند نے ریڑھی چھوڑ کر ایک دکان بنا لی، رزق میں اضافہ ہوا۔
पहले यहाँ 2000 कमाता था, फिर 5000 कमाने लगा। छोटी बहन पलवलशा बहुत लाडी थी, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। माँ ने एक दिन कहा, चांद पुत्र तुम पलवलशा की आदत खराब कर दोगे, न दिया करो इतना लाड प्यार। चांद मुस्कुरा कर कहता, माँ ये मेरी छोटी बहन है, आप कुछ ना कहा करें। चांद के आने से माँ अपने सब दुख भूलने लगी, सब गम दर्द मिटने लगे। चांद रात को घर आया, दुकान से माँ बर्तन धो रही थी। चांद गुस्से से बोला, माँ जी आप क्यों बर्तन धो रही हैं? सबा कहाँ है? माँ ने कहा, बेटा इसकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं धोने लग गई। चांद ने माँ के हाथ से बर्तन लिए, छोड़ दें आप, कितनी बार कहा है आप काम ना किया करें, मैं खुद धो लूंगा। बर्तन माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा माँ कुर्बान जाए तुम पे। एक चांद ने इंसानियत का भरम रख लिया था, बेसहारा माँ बेटियों की ढाल बन गया था। चांद के माँ बाप तो थे नहीं, चाचा चाची ने भी इसे को घर से निकाल दिया। चांद अब पक्का पक्का इनका होकर रह गया। कमरे में गया, सबा लेटी हुई थी। चांद सबा के पास जाकर बैठ गया। सबा जल्दी से उठी, आ गए आप? चांद मुस्कुराने लगा, जी मेरी जान क्या हुआ है तुम्हें? मामा बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। सबा मुस्कुराने लगी, बस वॉमिटिंग हो रही थी तो डॉक्टर को चेक करवाया। हाँ तो क्या कहा डॉक्टर ने? सबा चांद का हाथ थाम कर बोली, आप पापा बनने वाले हैं। चांद को यकीन ही नहीं हो रहा था, खुशी से इसके पांव जमीन पर टिक नहीं रहे थे। अब वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा था। इसने अपनी मेहनत से होटल बनाया, लोगों में अपना एहतमाद बनाया। इसका होटल बहुत चलने लगा, लोगों का रश लगा रहता, दिन रात होटल खुला रहता। 2000 से चावल की रेडी पर कमाने वाला चांद अब 20,000 दिन में कमाने लगा। अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। 2 साल में अपना घर खरीद लिया। पलवलशा MBBS कर रही थी। अल्लाह ने सबा को बेटा अता किया जो नानी का बहुत लाडला था। नानी अपने नन्हे से बेबी के साथ मसरूफ रहती, सबा को बहुत प्यार करता था। चांद घर आता, बेटा दौड़ता हुआ पापा के साथ लिपट जाता। इसी तरह अल्लाह ने सबा को 4 बेटे दिए। पलवलशा डॉक्टर बन गई। बूढ़ी माँ को अपना घर अपना खानदान मिल गया। 4 प्यारे से पोते थे। छोटी बेटी डॉक्टर बन गई। दामाद सके बेटों से बढ़कर था। अपना घर था, बड़ी गाड़ी थी, खुशहाल जिंदगी थी। लेकिन आज भी माँ कभी कभी रो देती है। वो अपनों के दिए हुए गम आज भी दर्द देते हैं। चांद माँ के पास बैठा था। सबा मोटी सी हो चुकी थी। चांद सबा की तरफ देखते हुए बोला, सबा माँ कह रही है खाना पेट भर कर खाया करो, कमजोर हो गई हो। सबा ने गुस्से से तंज करते हुए कहा, जाओ कोई और ले आओ, फिर अब माँ बेटे को पसंद हो। चांद मुस्कुराने लगा। माँ दुआ करने लगी, अल्लाह ताला हमारी खुशियों को सलामत रखे, आमीन।